کرٹیکل پیٹریٹ دیکھنے والے سب دوستوں کو سلام اور خوش آمدید۔ آج میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں لیفٹیننٹ جنرل اسد درانی صاحب۔ درانی صاحب 1941 میں راولپنڈی میں پیدا ہوئے اور انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے تعلیم حاصل کی۔ مجھے بھی گورنمنٹ کالج لاہور سے تعلیم حاصل کرنے کا اعزاز حاصل ہے، تو اس کا مطلب ہے ہم دونوں اولڈ راوینز ہیں۔ تو درانی صاحب، آپ نے 65 کی جنگ میں بھی حصہ لیا، پھر آپ سفیر رہے جرمنی میں اور پھر سعودی عرب میں۔ 9/11 جب ہوا تو آپ سعودی عرب میں سفیر تھے۔ جی ہاں۔ تو میں سر جاننا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان اب 74 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے، تو 74 سال گزرنے کے باوجود ہم اتنے بیکورڈ کیوں ہیں؟ آج بھی ہمارے 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، 40% بچے سٹنٹڈ گروتھ کا شکار ہیں، یعنی ان کو پوری خوراک نہیں مل پاتی۔ اور ایک جرمن سفیر نے، آپ جرمنی میں امبیسڈر بھی رہے ہیں، تو یہاں پہ جرمن امبیسڈر تھے، انہوں نے کوئی 3-4 سال پہلے کہا تھا کہ مجھے حیرت ہے کہ جدید ہتھیار بنانے والا ملک ایکسپورٹ کوالٹی کی سائیکل کیوں نہیں بنا پاتا۔ تو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر ان چیزوں کو؟ جی، میرے لیے بس چیزوں کا جواب دینا بڑا آسان ہوتا ہے، کیونکہ بہت گہرائی نہیں ہے ان میں۔ جو آبزرویشن ہے اس کی بیسس پر ہی میں دے دیتا ہوں، اور ہمارے ہاں جتنی خرابیاں ہیں، جتنی بھی ہیں، جو آپ نے بھی کی ہیں اور اس کے علاوہ بھی، ان سب کی ذمہ دار تو ہماری ایلیٹ ہے، پریویلیج کلاسز ہیں۔ جن لوگوں کے پاس ہے وہ چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں، اور وہ ہر اس چیز کو سکٹل کر دیتے ہیں جو کہ عوام کے فائدے کے لیے ہو، ان کی تعلیم صحیح قسم کی ہو، ان کو اپنا حق ملنے کے لیے ہو، سسٹم بدلنا ہو۔ یہ اسٹیٹس کو سے اتنے لوگ راضی ہیں کیونکہ دے آر سو کمفرٹیبل کہ یہ کسی ادارے کے اندر بھی اور یہ جو قومی سطح کے اوپر بھی کوئی چیز چلنے نہیں دیتے۔ اور یہ کوئی بڑی حیرانگی کی بات نہیں ہے۔ انٹرنیشنل سسٹم میں بھی ہم بعض دفعہ دیکھتے ہیں کہ اگر 5 ملکوں کے پاس ویٹو پاور ہے تو کسی کو نہیں لینے دیں گے، لیکن وہ لوگ کم از کم اپنے ملک میں کئی ان میں سے ایسے ہیں جو کہ کام اپنے لوگوں کو کر دیتے ہیں تاکہ ان کو بھی پہنچے۔ ٹرکل ڈاؤن ہی نہیں، بلکہ وہ تو بیس گراس روٹ سے بنانے کی کوشش کرتی ہیں۔ یہاں پر یہی ہوتا ہے کہ جی ٹرکل ڈاؤن اگر کچھ ہو گیا تو دیکھیں گے، لیکن ہمارا جو ہے نا کام وہ ایسے چلنا چاہیے جس میں ہمارا فائدہ ہو، پریویلیجز رہیں، گیپ رہے، ان کے اوپر دوسرے لوگوں کے اوپر ہمارا جو ہے جو فاصلہ ہے وہ بھی رہے، تاکہ وہ ہمارے سب سروینٹ رہے۔ یہ میری آبزرویشن ہے جی، انالیسس نہیں کہہ سکتا ہوں کیونکہ سوشل سائنٹسٹ تو میں ہوں نہیں۔ اچھا سر، ہمارے جو تھنکنگ سیکشنز ہیں وہ بھی کبھی بولتے نہیں ہیں اس ایشو پہ کہ ٹھیک ہے جی، رولنگ ایلیٹ جو ہے وہ تو انجوائے کر رہی ہے، اپنے کمفرٹ زون میں ہے، لیکن ہر معاشرے میں ایک کریٹو مائنورٹی، ایک تھنکنگ سیکشن بھی تو ہوتا ہے نا، جو معاشرے کا ضمیر ہوتا ہے، جو وقتاً فوقتاً بولتے ہیں، سائن کرتے ہیں پٹیشنز۔ امریکہ میں آپ دیکھیے ریٹائرڈ امبیسڈرز، ریٹائرڈ جنرلز، وہ وقتاً فوقتاً پٹیشنز کرتے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز میں پورے صفحے کا ایڈ چھپتا ہے کہ بھئی یہ گورنمنٹ یہاں غلط کر رہی ہے، یہاں صحیح کر رہی ہے۔ تو ہمارے ہاں جو ہیں لیفٹیننٹ جنرلز، ریٹائرڈ بیوروکریٹس، ریٹائرڈ امبیسڈرز، وہ کیوں نہیں کبھی اس طرح سے کوئی کلیکٹیو سٹیٹمنٹ دیتے؟ ایک تو یہ وجہ ہے کہ اگر ان میں سے کسی کا واقعی یہ کہتے ہیں نا ضمیر جاگ بھی کیا، کیونکہ ان کے تجربے میں سے تو کافی لوگوں کو یہی ہے، بات چیت بھی کریں گے، لیکن یا تو ڈر جائیں گے کہ ہم نے ایسی بات کی تو ہمارے پیئرز ناراض ہو جائیں گے، ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچے، کہیں گے اچھا پر اس بندے کو تو ذرا تھوڑا سا مروڑو۔ پھر لوگ کہیں گے بھائی اپنے زمانے میں تم نے سارا کچھ کر لیا، ابھی تم نے کیا شور مچا دیا۔ لیکن سب سے بڑا ہے یہ کہ ان لوگوں کے پاس جو فورم ہے یا میڈیا ہے یا ٹی وی ہے، اس کے اوپر کچھ عرصہ بولنے کے بعد وہ ان لوگوں کو بھی ایک ڈانٹ پڑ جائے گی، بھائی ان بندوں کو آپ بلیک لسٹ پر رکھیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج سے 2-4 سال پہلے، 2-3 سال پہلے لسٹیں بننی شروع ہو گئی تھی، ٹی وی والوں کو وہ نیپرا شیپرا جو بھی ہوتی ہے یا جو بھی نام ان کا ہے، ان کو بتا دیا کہ یہ تو بلا سکتے ہو، اس کو نہیں بلا سکتے، کیونکہ وہ لوگ جو ہیں وہ کیا پتا ہے کوئی انکمفرٹیبل ویو دے دے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں، پالیسی کے بارے میں، اس کے بارے میں کہ جی یہ دیکھیے آپ یہ جو لوگ ہیں بڑے
آج کل بڑے پیسے بنا رہے ہیں, یا پریولیج کلاسز والے جو ہے ان کا گیپ بڑھ رہا ہے, جو ہیوز اور ہیوز ناٹس کا. تو میڈیا کو بھی تھریٹ ملتی ہے اور بندوں کو بھی, اور ڈر بھی جاتے ہیں. کورٹ میں کہاں جائیں گے؟ کورٹ میں جانے والے جو ان سے ہیں وہ ان کے لیے تو پھر یہ ہے کہ 2-3 جنریشن تیار کر دیں کہ جی آپ کیس لڑتے رہیے. اچھا سر, پچھلے دنوں میں نے پروفیسر اے ایچ نیر کا کیا انٹرویو. تو وہ قائد اعظم یونیورسٹی میں فزکس پڑھاتے رہے کافی عرصہ, اور انہوں نے لنڈن سے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. ان سے میں نے پوچھا کہ سائنس میں انڈیا کو آپ کتنے نمبر دیں گے 100 میں سے, اور پاکستان کو کتنے دیں گے؟ تو انہوں نے کہا جی انڈیا کو 80 نمبر اور پاکستان کو 10 نمبر. تو اتنا بڑا گیپ ہے, اور ہمارے یعنی 99.9% لوگوں کو کچھ آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ ویئر ڈز انڈیا اسٹینڈ اینڈ ویئر ڈو وی اسٹینڈ. تو یہ جو احساس ہے, جو ہمیں احساس بھی نہیں ہے, تو یہ تو بہت تشویشناک بات نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ اصل جہالت یہ نہیں ہوتی کہ آپ کو کوئی چیز آتی نہیں, اصل جہالت یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی پتا نہیں کہ آپ کو کون سی چیز نہیں آتی. تو ہمارا میڈیا, ہمارے جو تھنکنگ سیکشنز ہیں, ہمارا اکیڈیمیا, یونیورسٹیاں اور میڈیا کیا رول ادا کر رہے ہیں اس سلسلے میں؟ میڈیا میں صرف جاہل جو لوگ ہیں نا, ان کو وہاں پر انکریج ملتی ہے, کیونکہ وہ زیادہ شور مچا سکتے ہیں. وہ ان کے پاس آرگومنٹ ہوتا نہیں, تو وہ اپنے آواز کے والیوم کے اوپر جیتنا چاہتے ہیں. اور میڈیا کو یہ بہت پسند ہے, کیونکہ وہ تو کہتے ہیں نا کہ جی تھوڑا سا یہاں پر اگر رونق ہو جائے تو ہماری ریٹنگ بڑھ جائے گی. جہاں تک نہ پتہ نہ ہونے کا تعلق ہے, تو بالکل صحیح ہے کہ اگر پتہ نہ ہو کہ ہمارے میں یہ خرابی ہے, تو یہ تو ارسطو اور وہ پتہ نہیں کس کس کو بھی کوٹ کر سکتے ہیں کہ عقل مندی یہی تھی کہ ان کو معلوم تھا کہ ان کو کیا نہیں معلوم. یہاں پر لوگوں کا ایسے بعض دفعہ خیال ہوتا ہے کہ سانو سب پتہ ہے. This is the something that you must have heard from many people. اور ایک کی سب سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں تھی اور یہ گیپ بڑھ رہا تھا, ہارڈ ویئر سے ہم لوگ بھی انڈیا کے ہارڈ ویئر سے نہیں تھے ڈرتے, لیکن ہمیں بعض دفعہ یہی تھا کہ ان کا تعلیمی سٹینڈرڈ, ان کا جو اپنا طریقہ ہے کام کرنے کا, اس کی وجہ سے ان کو بہت ایج نہ مل جائے. تو یہ پتہ تو تھا یہ ہے. اب اس ایج کو روکنے کے لیے کیا کرنا پڑتا, اس کے لیے پھر آپ کو وہی جو میں نے پہلے بتایا تھا کہ وہ سارا کام کرنا پڑتا ہے وہاں سے, گراس روٹ سے. اور ہندوستان والوں نے بس چیزیں اس فیلڈ میں ہم سے بہت بہتر کی. اپنے ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ انہوں نے زیادہ نہیں کیا. آج کل پھر ہم نے دوبارہ شروع کر دیا نا, ایک یونیفارم بنا دیں گے ایجوکیشن سسٹم, سب کو جاہل بنا دیں گے ایک ہی جیسا. انہوں نے پرانے کچھ ایلیٹ اسکولوں میں وہ رکھا تاکہ ایک اچھی پڑھی لکھی کلاس تو پیدا ہو. جو آئی آئی ٹیز وغیرہ ہے, چلے 4 تھی نہرو نے بنائی, پھر ایک ابھی میرے خیال میں 5 یا 6 ہو گئی ہیں. ان چیزوں کو تو انہوں نے بلڈ اپ کیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 80-90% ان کے لوگ جو سے ہیں بے شک ہوں گے غریب ہم سے زیادہ, لیکن جو 10-15% ہے وہ بہت ہی ان کی کوالٹی ہے نالج کی, علم کی, وہ بہت بہتر ہو گئی ہے. اسی لیے آپ دیکھیے اب دوسرے ملکوں میں بھی جا کے وہ سنبھال لیتے ہیں. جی, اب تو آئی آئی ٹیز کی تعداد جو ہے نا جی, وہ میری معلومات کے مطابق 20 سے زیادہ ہو گئی ہے. او اور سر خدا اس کے ساتھ ساتھ اچھا. پروفیسر پرویز ہود بھائی کا میں نے انٹرویو کیا, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آئی آئی ٹیز سے بھی بہتر ادارے وہاں موجود ہیں, مثلا ٹاٹا انسٹیٹیوٹ آف فنڈامنٹل ریسرچ, جس میں انہوں نے کچھ عرصہ کام بھی کیا, اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ آئی آئی ٹی سے بھی بہتر ہے ان کا سٹینڈرڈ. اچھا سر, ہمارے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں, چاہے اوپنلی نہ کہیں, پرائیویٹلی, کہ ہمارے حالات اس وقت تک بہتر نہیں ہو سکتے جب ہم انڈیا کے ساتھ بہتر تعلقات نہ کریں, ان سے نارمل ریلیشنز نہ رکھیں. اور پچھلے دنوں ایسی بھی خبریں آئی تھیں کہ ہمارے آرمی چیف بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں. انہوں نے 1-2 جگہوں پہ یہ بھی کہا کہ میں نے اپنے ایک ادارے سے ریسرچ کروائی تھی کہ ٹریڈ جو ہے انڈیا پاکستان کے درمیان, وہ پاکستان کے لیے زیادہ بینیفیشل ہے انڈیا کی نسبت, لیکن اس کے بعد ہمیں کوئی کنکریٹ سٹیپ نظر نہیں آیا اس ڈائریکشن میں. کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ اس طرح کا کام, اس طرح کی بات کرنے کا فائدہ کیا ہے کہ جی ہم چاہتے ہیں, کوئی میں نے آج تک نہیں سنا کسی بندے کو جو کہے کہ ہم نہیں چاہتے اچھے تعلقات یا ٹریڈ نہیں چاہتے.
لیکن اس کے لیے نمبر 1 کرنا کیا ہے، پہلی بات تو یہ. لیکن اگر انڈیا اسپیسیفک بات ہے تو انڈیا جس طرح ہمارے کچھ لوگ ہیں کہ اپنے اسٹیٹس کو نہیں بدلنے دیتے کیونکہ اس میں ان کا فائدہ ہے، انڈیا کا بھی ایک ہی پالیسی ہے پاکستان کے ساتھ. ایک پاکستان کے ساتھ جس کے اوپر 20-25 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، ان لوگوں کا اتفاق ہے، ان کی ڈیپ اسٹیٹ کا یا اسٹیبلشمنٹ کا، کہ ہم نے اسٹیٹس کو رکھنا ہے پاکستان. نہ اگر اس کو امپروومنٹ بھی مت کرو کیونکہ پاکستان کو فائدہ ہو جائے گا. ہمیں تو 5% ہوگا اور ان کو 2% بھی ہوا تو یہ ہمارے لیے کوئی نہیں، ہم تو افورڈ کر لیں گے جو ابھی پریزنٹ سچویشن ہے، یا جو 1-2 بلین ہمارے کم مل رہے ہیں. پاکستان کو چونکہ بہت زیادہ ضرورت ہے، اس کو مت کریں کیونکہ وہ جو ہو گیا اس کی ڈائنامکس شاید ہم کنٹرول نہ کر سکیں. تو اسٹیٹس کو رکھیے، پاکستان کو اس میں تکلیف ہے، ہمیں بہت کم تکلیف ہے. اور اس کا مطلب یہ ہوگا نہ ٹریڈ کرنی ہے ہم نے، اس کو آگے پیچھے کرنا ہے 2-4 آئٹمس کے علاوہ. نہ ہم نے کو بہت بڑا پالیسی چینج کرنی ہے. کشمیر میں ہم کر دیں گے کاسمیٹیکلی، کبھی کر دیں گے، کبھی سیز فائر، کبھی بات چیت، لیکن اس کو اور کرنے کی ضرورت نہیں. تو ہندوستان کا یہاں پر ایک اگر فیصلہ ہے کہ ہم نے اس کو نہیں بدلنے دینا، تو آپ کو ہمیں بڑے عرصے سے یہی کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہماری پالیسی ہندوستان کی اور اپنے متعلق اور کشمیر کے متعلق وہ ہوگی یہ سوچتے ہوئے کہ ہم نے اس میں ان کی اس ایفرٹ میں کیا کرنا ہے. لیکن صرف یہ کہہ دینا کہ یہ تعلقات اچھے رہتے ہیں، یہ سیاسی لوگوں کا کام ہے، بولتے رہے ہیں. لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ اس میں آج تک جتنی بھی ایفرٹس ہوئی ہیں، بڑی سیریس ایفرٹ ایک دفعہ ہوئی تھی نا کمپوزٹ ڈائلاگ وغیرہ کے بارے میں، اور جب لوگ سنسیئر بھی ہو گئے، واجپئی اور مشرف بالکل سیریس تھے، لیکن ان کی اسٹیبلشمنٹ نے آگرہ نہیں ہونے دیا، ان کی اسٹیبلشمنٹ نے بس نہیں چلنے دی جو کہ بڑا اچھا بریک تھرو تھا. تو وہ تو نہیں ہوگا، لیکن اگر اس کے باوجود اگر کچھ کر سکتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو سکتا ہے. اور اچھا سر، لیکن اس تھیسس کے ساتھ بھی میں یقین اگری نہیں کرتا کہ جب تک ہندوستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہوں گے تو ہماری حالت 30 سال ہماری جو سی تھی گروتھ ریٹ 6% سے زیادہ رہی. انڈیا کی 1-1.5% ہوتی تھی، اس زمانے میں بھی ٹک ٹک چلتی رہتی تھی. تو ہم اس کے باوجود اپنا کام بہتر کر سکتے ہیں. لیکن انڈیا کو بلیم کرنا ہے کسی اور کو ٹھیک نہیں ہے. انٹرنل ڈائنامکس ہماری جو ہے وہ کمزور ہے. اچھا سر، کسی انڈین سے اگر آپ یہی بات کریں تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے تو ہمیشہ یہ چاہا کہ اچھے تعلقات ہوں، لیکن پاکستان سے کبھی ہمیں ٹھنڈی ہوا نہیں آئی، اور انہوں نے 47 میں ہی یہ حملے شملے کا کام شروع کر دیا تھا. کشمیر پہ حملہ کیا اکتوبر 47 میں، اس کے بعد آپریشن جبرالٹر کر دیا، پھر کارگل کر دیا، اور جب جیسے آپ نے کہا واجپئی صاحب بس سے آئے اس کے بعد پھر یہ کارگل کر دیا. تو ہمیں بھی تو کچھ سیلف کرٹیسزم، کچھ انٹروسپیکشن کچھ کرنی ہوگی نا اپنی، کہ ہماری طرف یہ سے کیا غلطیاں ہوئیں. جیسے یہ ایئر بہت مارشل اصغر خان نے سر کہا تھا کہ جتنی بھی جنگیں ہوئیں ان کو سٹارٹ ہم نے ہی کیا. تو ہم بچوں کو تو یہ باتیں نہیں بتاتے، ہم تو یہی بتاتے ہیں کہ جی انڈیا بچوں جو ہے، انڈیا ہمارا جانی دشمن ہے، ازلی دشمن ہے، اور وہ ہمیں کھا جانا چاہتا ہے، وہ ہمارا وجود ختم کر دینا چاہتا ہے. وہ سب چیزیں ٹھیک بھی ہوگی، لیکن یہ اپنی غلطیوں کو اس لیے ضروری ہے ماننا اور سمجھنا کہ کیوں غلطیاں ہوئیں. کچھ غلطیاں تو بالکل اسی لیے ہوئیں کہ آپ نے کوشش کی کہ نارمل طریقے سے ٹھیک ہو جائے. آپ بے شک چلے جائیے، انڈیا کے آرگومنٹ کو چھوڑ دیجئے. تو جب بھی کچھ کرنا تھا کشمیر کے بارے میں یا کسی کے بارے میں، اس لیے لوگوں نے کیا تھوڑا سا ڈیسپریشن میں کہ جی ویسے تو ہونا نہیں ہے، کچھ کام نہیں ہونا. تو ہے یہ ابھی جو گھسپیٹیاں 65 میں بھیجنا، جب سمجھ آ گئی کہ ادھر سے حرکت نہیں ہونی، ہم نے بے شک بغیر تیاری کے اور بہت نالائکی کے ساتھ کام کیا ہوگا، لیکن وجہ یہی تھی کہ تھوڑی سی ڈیسپریشن تھی کہ جی اب کریں کیا. تو اس میں اس کو کرتے ہوئے غلطیاں بھی ہوئی ہیں، اس کے اندر نقصان بھی ہوا ہے. بس ایک ہی فائدہ میں کہہ سکتا ہوں نا کہ جی یہ فائدہ یہی ہے کہ ان سب چیزوں کی وجہ سے چیزیں ہمارے ایشوز جو سے نہ صرف یہ ہے کہ وہ کیا کرنا چاہیے الائیو ہیں، بلکہ کچھ ان کے لوگ بھی جو ان سے تھے ان کو بھی سمجھ آنی شروع ہو گئی کہ پاکستان کے ساتھ جب تک ٹھیک نہیں کرو گے یہ ٹک ٹک کرتے رہیں گے. ان لوگوں کا پاکستانیوں کو کیا پتہ ہے، بڑے پاگل لوگ ہیں یہ کرنے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب انڈیا یہ جو کشمیر اپرائزنگ ہوئی تھی 89 کی،
اس کے بعد لوگوں کو کئی چیزیں پسند نہیں آئیں گی، لیکن ایک بات شکیل صاحب یاد رکھیے گا کہ اس کی جو اس ایونٹ کی اور ہماری رسپانس کی اور کشمیریوں کی اپ رائزنگ کی جو ڈائنامکس تھی آج تک چل رہی ہے، ورنہ تو یہ ختم ہو جاتی. کچھ نہ ہم نے کرتے ہیں تو انہوں نے کہنا جی انہوں نے کچھ کرنا نہیں، تو ابھی ہم نے اپنا گزارا جو ہے انڈین یونین میں کرنا. تو اگر وہ چل رہا ہے آج تک تو وہ صرف اس لیے کہ کچھ لوگ بعض دفعہ مردانگی میں، بعض دفعہ بے وقوفی میں، بعض دفعہ بغیر سوچے ہوئے، بعض دفعہ تھوڑا سا سوچے ہوئے ایسا کام کرتے رہے ہیں جس کی ہندوستان کو تکلیف رہی ہے. تو یہ کہنا کہ جی ہم نے ہمیشہ کیا، یہ ٹھیک نہیں ہے. ہم نے جب بھی کیا ڈسپریشن میں کیا اور صحیح طریقے سے نہیں کیا، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی اس لیے کیا ہے کہ جی بالکل ہم نے امن نہیں ہونے دینا. لیکن سر اب بہت ساری ایویڈنس ایسی آ چکی ہے، ایون لیفٹیننٹ کرنل سکندر بلوچ نے 2013 میں نوائے وقت میں لکھا کہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے جو ٹرائبل انویژن تھا اس کی وجہ سے کشمیر کا ایکسیشن ہوا انڈیا کے ساتھ. اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے ہینڈل کرتے تو ہمیں کشمیر مل جاتا. ہم جوناگڑھ بھی لینا چاہتے تھے، ہم حیدرآباد دکن بھی لینا چاہتے تھے. سردار پٹیل نے سر آفر کی کہ آپ حیدرآباد دکن سے دستبردار ہو جائیں، کشمیر لے لیں. لیکن سردار شوکت حیات نے یہ لکھا ہے کہ اس پہ لیاقت علی خان نے کہا کہ شوکت تم مجھے پاگل سمجھتے ہو کہ میں حیدرآباد جیسی بڑی ریاست چھوڑ کے جو پنجاب سے بھی بڑی ہے کشمیر کی چند پہاڑیاں لے لوں. تو سر یہ تو ہماری اپروچ رہی ہے. اور یہ ہم میں جانتا نہیں ہوں، اس چیز کی ڈیٹیل میں نہیں جانتا ہوں. میں نے بعض دفعہ ابھی پچھلے حیرانگی کی بات ہے کہ یہ ساری کہانیاں مجھے پچھلے 8-10 سال میں ہی سنائی دی ہیں. پہلے 60 سال میں کسی نے نہیں کہا کہ یہ آفر ہوئی تھی، یہ ہم نے کیا. ابھی اگر لوگ آ رہے ہیں، پہلے اگر میں نے نہیں سنا تو میری شاید غلطی ہوگی، لیکن یہ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں آپ کو کہ ہم نے جو کچھ کیا اس میں غلطی ضرور کی، لیکن اس لیے نہیں تھا کہ ہم کو یہ ارادہ نہیں تھا کہ جی ہم نے کوئی اچھا ریجن نہیں بنانا. یہ سر جو پٹیل کی آفر ہے یہ سر سردار شوکت حیات کی کتاب میں ہے. سردار ابراہیم جو اے جے کے پہلے پریزیڈنٹ تھے ان کی کتاب ہے دا کشمیر ساگا، اس میں ہے. چودھری محمد علی جو پرائم منسٹر رہے ان کی کتاب میں ہے. سردار اپنا فیروز خان نون وہ بھی پرائم منسٹر رہے کچھ عرصے کے لیے، ان کی کتاب میں بھی ہے. لیکن وہی بات ہے کہ پاکستان میں لوگوں کو یہ چیزیں نہیں بتائی جاتی. اچھا سر تھوڑا سا موضوع کو ہم بدلیں. اگر آپ نے سر آپ نے آئی ایس آئی کے چیف کے طور پہ بھی سرو کیا اور آپ نے اے ایس دلت جو انڈیا کی جو ایجنسی ہے را اس کے چیف تھے. آئی ہوپ آئی ایم پروناؤنسنگ دا نیم کریکٹلی. تو ان کے ساتھ مل کے آپ نے اسپائی کرونیکلز لکھی. تو پھر خبریں ایسی آئیں کہ آپ کے لیے کچھ مسائل پیدا ہو گئے. تو آئی ہوپ دا پرابلمز آر اوور. تو یہ بتائیے سر ہاؤ ڈو یو کمپیئر دا ٹو ایجنسیز کہ کتنی آپریشنل فریڈم ہے را کے پاس، ان کا پروفیشنلزم کا لیول کیا ہے، اور ہاؤ ڈز اٹ کمپیئر ود دی آئی ایس آئی؟ میں نے تو شروع سے ہی جب میں ہیڈ کرتا تو اس وقت بھی بتایا تھا کہ ہمارے لیے بہتر یہی ہے کہ ہماری جیسی ایک ایجنسی ہے، اس طرح کئی لوگ ہیں، ان کا کام بعض دفعہ زیادہ اچھا اسٹرکچرڈ ان کا اچھا ہوتا ہے، تو کبھی انڈر اسٹیمیٹ مت کریں ان کو. میں نے کہا تھا کہ کم از کم ہمارے جتنے ایفیشینٹ تو ضرور ہیں. ہماری تو ایفیشنسی آئی نا افغانستان کی وجہ سے، جب لوگوں نے ہمارے پاس آ کے مل گئے، کچھ ایجنسی کو بھی بلڈ اپ کیا تو کافی اچھی ہو گئی. کچھ ریٹنگ کے مطابق دنیا کی بہترین ہے، نمبر 2 ہے، نمبر 3 ہے، اس سے نہیں فرق پڑے گا. لیکن یہ میں بتا دوں کہ دونوں ایجنسیز کو کمپیئر کر سکتے ہیں اور فیوریبلی کمپیئر کر سکتے ہیں. کچھ ان کے پاس ایڈوانٹیجز ہیں، ان کا اسٹرکچر، ان کا طریقہ جو ہے وہ بہتر ہے. ہمارے ہاں چونکہ یہ ہمیشہ سے لگا رہا ہے نا یہ کام، ہمیں تو ہمیشہ الرٹ رہنا پڑتا تھا، اس لیے ہم نے بھی کوئی 2-4 بہتریاں کر لی. لیکن دونوں کو کہہ سکتا ہے کہ تقریباً برابر برابر کا ان کا ہوگا. کچھ فیلڈ ان کے بہتر ہوں گے، کچھ ہمارے بہتر ہوں گے، اور یہ کتاب اس کتاب کے اندر آیا ہے. لیکن سر ان کا جو سٹرکچر ہے وہاں پہ تو ایک کریئر ہوتا ہے نا، وہ بندہ ساری عمر جو ہے ایک دفعہ جب آ گیا تو وہ وہیں سے ریٹائر ہوگا. آئی ایس آئی میں تو ڈیپوٹیشن پہ زیادہ تر لوگ آتے ہیں، تو اس سے تو پروفیشنلزم افیکٹ نہیں ہوتا. ہوتا ہے، یہ کہا اس میں کہ ان کے اسٹرکچر میں چونکہ بہت پروفیشنلزم ہے، بڑے لوگ جو ہر ایک نے کام سیکھا ہوتا ہے، ان کو یہ ایڈوانٹیج ہے.
हमारे यहाँ मैं चला गया वहाँ पर ICI में 1.5 साल के लिए हेड करने के लिए। उससे पहले थोड़ा सा तजर्बा MI का हो गया। टोटल 3.5 साल इंटेलिजेंस को हेड करने का तजर्बा मिला है MI और ICI मिलाकर। अभी मैं अगर मैं क्लेम करूं कि जी मुझे ये चीज बहुत समझ आई है तो ये गलत होगा। समझने की कोशिश की, कुछ अच्छे लोग मिल गए, कभी एनवायरनमेंट अच्छी मिल गई, कभी कोई चीज फेवर हो गई तो हो गया। लेकिन जहां तक स्ट्रक्चर्ड तरीका है काम करने का उनका, उसमें फायदे बहुत हैं, थोड़ा सा नुकसान होता है। फ्रेश आइडिया और फ्रेश एयर नहीं आती। जो लोग हो जाते हैं ना पक्के ब्यूरोक्रेटिक बन जाते हैं, उसके बाद उनको यही होता है कि जी हमें ज्यादा पता है और हमारे अलावा जो सी को गलती हो नहीं सकती। हमारे यहाँ कभी चूंकि लोग आते रहते हैं तो थोड़ी सी ताज़ा हवा आ जाती है, और उसमें अगर कोई बंदा आ जाए जो कि अच्छा आइडिया लेके आ जाए तो उसका फायदा जरूर हो जाता है। लेकिन मजबूरी तौर पर वो वाला सिस्टम जिसमें लोग कैरियर वाले ज्यादा हों और दूसरे आए अपने अपने एक्सपर्टीज की वजह से, कोई चला गया डिप्लोमेसी के लिए, कुछ को मिलिट्री एनालिसिस बेहतर आती है, वो 2-3 साल जरूर जाए, जाके काम करे। हेड जो है ये तो जहां पर पक्की बात है दुनिया जहान में जो बनाए जाते हैं ना हेड ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसी, कोशिश यही होती है कि बाहर से लाओ, क्योंकि अपना बंदा जो है ना उसके तो बड़े वो होते हैं ना, वो एक ग्रूव में फंसा होता है वो, उसके अलावा वो उसके लिए सोचना मुश्किल हो जाता है। ये तो मैंने जर्मनी में अटैची के तौर पर भी मैंने देखा कि उनका जो हेड था मिलिट्री इंटेलिजेंस का, उसने कभी इंटेलिजेंस में सर्व नहीं किया, वो बाहर से मंगवाया गया कि इंटेलिजेंस वाले तो इसी तरह सोचते हैं, ये बंदा लगता है कोई नई चीज सोच सकेगा तो उसको ले आए। तो ये तकरीबन एक नॉर्म है वहां। लेकिन सर रॉ के जो हैं चीफ वो हमेशा सिविलियन होते हैं ना, आमतौर पे पुलिस से लिए जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। रॉ के बिल्कुल पुलिस के है और बिल्कुल पक्का सिविलियन कैडर ही होता है। दौलत साहब का ये था कि दौलत साहब की कश्मीर एक्सपर्टीज इतनी अच्छी थी कि ये अगरचे इन्होंने कैरियर उसमें IB में गुजारा, लेकिन चूंकि बहुत तकलीफ हो गई, और ये मेरी रिटायरमेंट के बाद की बात है, उन्होंने कहा कि इतना अगर तकलीफ हो रही है तो एक बुलाइए जो कि कश्मीर एक्सपर्ट हो, उसका रॉ का हेड बनाते हैं, और उसको तकरीबन एक उन्होंने मेन जो टास्क दिया था वही यही था, कश्मीर संभालो। तो लेकिन हैं वो भी पुलिस के, तो ये बात ठीक है कि वो ज्यादा या पुलिस के होंगे या फिर वो जिनको कहते हैं ना कि अपना पुराना इंटेलिजेंस केडर उसके होंगे लोग। उनका सर मैं एक इंटरव्यू देख रहा था कि जब वो तैयारा अगवा हुआ उनका और कंधार गया था, तो उनकी ड्यूटी लगी कि कुछ वो प्रिजनर जो थे वो कश्मीर की जेलों में थे, तो उनको कहा गया कि जाओ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से बात करो। तो उन्होंने लिखा जी फारूक अब्दुल्ला ने मुझे इतनी ज्यादा डांट पिलाई कि जी आप लोगों को काम नहीं करना आता, ये आप मैस अप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ तो ऐसी सूरत हाल नहीं पैदा होती कभी। नहीं, हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। लोग जो उनसे हैं उसके मुताबिक अपने ओपिनियन दे सकते हैं, लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने उस वक्त जरूर कहा था ये। अभी जब खास तौर पर पिछले 2-2.5 साल में, और बहुत ही खास तौर पर 5 अगस्त के बाद, 2019 के 5 अगस्त के बाद, अभी तो फारूक अब्दुल्ला एक बड़ा इज चेंज मैन। अभी तो वो मानता है कि वो बहुत गलतियां कर चुके हैं वो लोग वहां पर, और सबसे बड़ी गलती फारूक अब्दुल्ला के हिसाब से भी यही है कि उन्होंने पाकिस्तान फैक्टर को अंडर प्ले किया। तो ये तो लोग सीखते रहते हैं ना, लेकिन यहाँ पर अगर आप कहें कि जी यहाँ पर कोई आदमी करेगा नहीं अपोज, ये ठीक नहीं है। ज्यादा ओपनली ना सही जैसे फारूक अब्दुल्ला ने कर दिया, लेकिन अपने तरीके से कन्वे तो कर देते हैं कि जी आपका काम ये ठीक नहीं है और ठीक नहीं होगा। अच्छा सर, आपने अफगानिस्तान की बात की और आजकल वो बहुत ही हॉट सब्जेक्ट भी है। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक स्टेटमेंट दी कि अफगानों ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। तो हम तो इत्तेहादी थे अमेरिका के, अमेरिका से पैसे लेते रहे, तो क्या हम गुलामी की जंजीरें पहनाने वाले मुल्क के इत्तेहादी थे, उससे पैसे लेते रहे? और आजकल हमारे कुछ रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स जो हैं वो ऐसा लगता है कि सेलिब्रेट कर रहे हैं तालिबान की विक्ट्री को, और हमारी मजहबी जमातें तो ओपनली कर रही हैं। तो इस सेलिब्रेशन को कैसे देखते हैं आप? सेलिब्रेशन का कह सकते हैं कि किसी हद तक इट इज एन ऑर्डर, क्योंकि इत्तेहादी हम कभी भी नहीं थे अमेरिका के। अच्छे दिनों में भी हमने सिर्फ एक किया, जैसे सोवियत अफगानिस्तान में आ गया, या ऐसे को मौके जब आते हैं तो उस वक्त हम टेम्पररी तौर पर अपनी
اپنے اپنے فائدے کی وجہ سے اکٹھے ضرور ہو جاتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ اتحادی تھے وہ تو بالکل غلط ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم نے جو امریکہ کے ساتھ کا ریلیشن شپ ہے جنرلی وی ہیو پلیڈ اٹ ویل، کہ بھائی اتنی بڑی طاقت ہے، کبھی اس نے ہمیں انڈیا کے خلاف کوئی وہ کاؤنٹر ویلنگ فورس بھی بنا دیا، کبھی اور جگہ پر بھی ہمیں کہیں فائدہ ہو گیا، لیکن ہم نے ان کی جب بھی غلامی کی نا، جب بھی ہم نے ان کی بات مانی، اس وقت تک تو نقصان ہوا، جیسے 9/11 کے فوراً بعد ان کی بات مان لینی، اس سے ہو گیا نقصان۔ لیکن جب بھی ہم نے اپنے فائدے کے لیے، اپنے نیشنل انٹرسٹ کے لیے ایک سٹینڈ لیا، ارلی 60s میں چین کو ہم نے جب شروع کیا، ہم نے چین سے ہماری بات چیت، تو وہ ناراض تھے کیونکہ اس وقت تو وہ صرف تیوان کے ساتھ ہوتے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے پاس آئے کہ ہمیں بھی ملا دو۔ ایران کے ریولوشن جب ہوا تو اس وقت وہ ہمارے ساتھ سوویت یونین کے خلاف افغانستان میں بزی تھے، وہ بھی کہنے لگے کہ بھائی آپ ایران کے ساتھ کیوں کر رہے ہیں؟ نیوکلیر کا تو سب کو ہی پتا ہے کہ یہ ہم نے ان کی مرضی کے وار بنایا۔ لیکن یہ سب سے بڑی میں کہتا ہوں آج کل آپ دیکھیے کہ پچھلے 20 سال سے سب چیزوں کے باوجود ہم نے امریکہ کی بیڈنگ نہیں کی۔ ویسے ویسے جتنے آئے یہ تو فضول باتیں ہوتی ہیں نا، اتنے فیضے کبھی آتے بھی نہیں ہیں۔ امریکہ کبھی بھی بلینز آف ڈالرز نہیں دیتا، وہ تھوڑے سے دے دیتا ہے باقی واپس لے جاتا ہے، لیکن وہ پیسے ویسے بھی آتے رہے۔ لیکن ہم نے جو ان کی اصل میں کنڈیشن تھی وہ تو نہیں مانی نا، کہ بھائی طالبان کے خلاف کوئی ایکشن لو۔ اب دیکھا نہیں لینا، یہ آدمی ایک تو خیر ہمارے خلاف نہیں ہے، ان کی سمپتھی ہے اس ملک میں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ افغانستان سے اگر کسی نے باہر کے فورسز کو نکالنا ہے تو پہلے وہ مجاہدین تھے اور ابھی یہ طالبان تھے۔ تو اگر وہ نکال دیا ان لوگوں نے، اور بڑی بہادری تھی ان کی، ہمارا تو اس کے اندر تھوڑا سا اتنا ہی تھا نا کنٹریبیوشن کہ ہم نے ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا، تو سیلیبریشن تو ہو سکتی۔ صرف یہ ہے کہ عام طور پر چھت پر کھڑے ہو کر وہ کہتے ہیں نا چھاتی پیٹا اچھا نہیں ہوتا۔ آپ کہیں کہ اللہ الحمدللہ یہ کام ہو گیا، بہت مبارک ہو بجی ان لوگوں کو جہاں تک جو جن لوگوں نے ریزسٹنس کیا۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھیں کہ پاکستان کی طرح افغانستان میں بھی وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ باہر سے لوگ جو آتے ہیں ان کے ساتھ کلیبریشن کرتے ہیں۔ یہ میر صادق اور میر جعفر جون سے ہیں، صرف سب کانٹیننٹ میں نہیں ہے، افغانستان میں بھی شاید سب جگہ ہوتے ہوں گے۔ تو وہاں کے تو بھی نظر آتے ہیں جو ہمیشہ جو بھی آیا بڑی طاقت اس کے ساتھ مل گئے، اور ٹرائبس میں جو ہیں وہ پھر آخر میں فتح یاب ہوتے ہیں، اور پھر جب یہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر تھوڑی سی لڑائی ہوتی ہے۔ تو یہ کو بالکل کسی چیز کو بھی نہ بلیک اینڈ وائٹ دیکھیے، نہ اس کو آپ زیادہ زیادہ یہ کہیے کہ ایک فیز تھا جو ہماری پالیسی کا، اور افغانستان کے لیے تو یہ بہت ہی ضروری تھا امریکنوں کو نکالنے کا، وہ تو ہو گیا۔ ابھی آگے کیسی پوزیشننگ کریں گے، کیا ہوگا، اس کو ابھی تیار ہو جائے نا، بجائے اس کے کہ صرف یہ کہنے کہ میں نے کہا کہ بالکل تھوڑا بہت جشن منائیے، لیکن یہ نہیں کہ یوفوریا بن جائے کہ جی ابھی اس کے بعد اگلا جو سٹیپ ہے وہ انشاءاللہ جو سا ہے وہ ہمارا تیل اویو ہوگا، اس کے بعد دہلی ہوگا، تو اس کے بعد اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اچھا سر، کیا یہ افغانستان کے لوگوں کے لیے اچھی خبر ہے کہ طالبان آ گئے ہیں؟ ان کا جو ویژن ہے کیا وہ ایک پروگریسو ویژن ہے؟ کیا افغانستان کی خواتین کے لیے، مائنورٹیز کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہے کہ طالبان آ گئے ہیں؟ اور کیا پاکستان تسلیم کر لے گا افغان گورنمنٹ کو جلدی؟ جہاں تک تسلیم کرنے کا تعلق ہے وہاں تو مجھے کوئی شک ہی نہیں کہ جیسے ہی وہ اپنے آپ کو اپنے انٹرنچ کرتے ہیں تو ہم وہ جو نارمل ڈپلومیٹک طریقہ ہوتا ہے کہ جی ہمارے ساتھی بھی کریں گے تو ادھر ہمارے چین بھی کرے گا تو ایران بھی کرے گا تو ہم بھی کریں گے، وہ تو ہوتا رہے گا، لیکن ماننا تو ہے نا، وہ گورنمنٹ جو بن گئی وہاں پر بالی ہمارے لیے تو یہ مجبوری ہے۔ انہوں نے کیا کرنا ہے اس کے متعلق کوئی بھی یہ کہنا کہ جی یہ سب ٹھیک ہو جائے گا، یہ تو نہیں ٹھیک۔ لیکن اب تک جتنا مجھے نظر آیا، جس طریقے سے طالبان نے پچھلے 20 سال میں نہ صرف کہ ملٹری اسٹریٹجی پر عمل کیا ہے، کس طریقے سے انہوں نے آخری 1-2 سال میں مینوور کو کیا، کہاں پہنچتے ہیں، کہاں پر پلیسمنٹ کرتے ہیں، کس شہر کے اندر نہیں جانا، کس میں جانا ہے۔ تو جہاں تک ملٹری کی آپریشن اسٹڈی ہے وہاں پر تو انہوں نے کمال دکھایا ہے۔ بہت کم اچھی ٹرینڈ جو آرمیز ہیں ان کے لیے بھی یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جہاں تک ڈپلومیسی کا تعلق ہے
اگین لگتا تھا کہ کافی سیکھ رہے ہیں کیونکہ ان کی سگنلنگ کافی اچھی تھی، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ساری دنیا جہان ان سے بھی بات چیت بھی کر رہی تھی کئی 2-3 سال سے۔ ابھی انہوں نے افغانستان کے اندر پہنچ کر جتنا کیا ہے کہ کوشش کرو کہ کم سے کم لڑائی ہو، لوگوں کی ایمنسٹی دے دی، یہ اس کا مطلب ہے کہ ان کو اپنی انٹرنل انٹیگریشن کا بھی طریقہ کافی بہتر ہو گیا۔ کتنا انہوں نے عورتوں کو اجازت دینی ہے، کتنا انہوں نے لوگوں کو کرنا ہے، کتنے لوگ ان سے خوش ہیں، کتنے ان سے ناراض ہیں، یہ تو مجھے اس کے متعلق صحیح تو نہیں ہوگا پتا، لیکن یہ پتا ہے کہ کئی لوگ نہیں خوش ہوں گے کیونکہ وہ تو بینیفیشری تھے پرانے سسٹم کے، یا پرانی تاریخ کے جن میں انہوں نے دیکھا تھا کہ طالبان نے کیا ان کے ساتھ کیا تھا۔ دوسرا یہ کہ ابھی عورتوں کے ساتھ اگر انہوں نے کبھی کسی وقت روکا تھا تو ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی اس دفعہ اتنا نہ روکیں، لیکن پھر بھی ابھی تک کی جو آرڈرز ہے ان میں تو یہی ہے کہ ہاں عورتیں اپنا کریں، لیکن ایک فریم ورک ہے، اسلامک فریم ورک ہے اس کے، اسی طرح سے پریس فریڈم کتنا ہے، لیکن یہ کہنا کافی کبھی بھی نہیں ہوتا۔ جہاں ہمارے ہاں بھی تو دعرہ لگتے رہتے ہیں نا کہ ہم بڑے انصاف پسند ہیں اور ہم بڑے امن پسند ہیں اور ہم نے لوگوں کے لیے کرتا ہے، وہ تو کافی نہیں، جب زمین کے اوپر کام شروع کرتے ہیں تو پھر سمجھ آتی ہے کہ کہاں تک آپ یہ اس کو کر سکتے ہیں، صلاحیت کتنی ہے، آپ کی لیمیٹیشنز کیا ہے۔ ابھی اس وقت تک کی ساری انڈیکیشن ٹھیک ہے، تو ہاں میں تو میرا تو کوئی کام نہیں کہ میں کہوں نہیں اس کے باوجود کچھ ہو جائے گا، ہوگا تو دیکھی جائے گی۔ ابھی تک مجھے نظر نہیں آ رہا کہ وہ ان چیزوں کو ریپیٹ کریں گے، لیکن یہ پتا ہے کہ راستے میں مشکلات بہت ہو۔ تو سر اکانومی کیسے چلے گی طالبان کی؟ کون سے ہاں، ملک ہیں اس پوزیشن میں جو ان کو فائنینشیل اسسٹنس دے سکیں؟ ابھی تک بھی کسی نے نہیں دی نا، ابھی جی تک چل رہا تھا، ابھی تک جتنی فائنینشیل اسسٹنٹ آتی تھی وہ ایک سفید ہاتھی جو تھا نا وہاں پر، اس کو افغان نیشنل آرمی کہتے ہیں، وہاں پر زیادہ پیسے جاتے تھے، اور اس لیے پیسے جاتے تھے کہ اس میں بہت بڑا پیسہ جو کٹ تھا وہ تو ڈیفنس کنٹریکٹرز کا تھا، تو امریکہ زیادہ پیسے بنا رہا تھا، افغان نیشنل آرمی پر کم بنے۔ سفید ہاتھی اس لیے کہ فوج تو کبھی افغانستان میں کوئی فوج، کنونشنل فوج تو کامیاب ہوئی نہیں، ہسٹری میں کبھی نہیں ہوئی، افغانستان کا ہے ہی کنفیگریشن ہی ایسی ہے، وہاں تو ملیشیا، ٹرائبس میں اس طرح کے لوگ چلتے ہوتے۔ پیسے کا جہاں تک تعلق ہے، پیسہ بنانے میں جتنے افغان تیز ہیں، خاص طور پر طالبان جیسے لوگ، کم ہی لوگ دیکھے ہوں گے پچھلے 10 سال سے ہر سال نیٹو سے وہ 500 یا 600 ملین ڈالر لیتے رہے۔ کبھی ڈرگس کی میں کٹ ہے، کبھی ڈیولپمنٹ جو ورک ہے اس کی اندر اس کا 5-10% لوکل طالبان کو دینا پڑتا ہے، لیکن جو نیٹو کانوائے تھے جو افغانستان میں چلتے پھرتے تھے، ان کی سیکورٹی کس کے پاس تھی؟ طالبان کی سیکورٹی ایجنسیز تھی، جو کہ ہر سال 150 سے 200 ملین ڈالر امریکہ سے لے کر ان کو سیکورٹی پرووائڈ کرتی تھی۔ تو یہ طریقہ ان کو آتا ہے۔ اس وقت ابھی فرض کریں ان کا بند ہو گیا پیسہ آنا، ہو سکتا بند ہو جائے، نیشنل آرمی تو ان کی ویسے بھی میرے خیال میں شاید فارغ ہو چکی ہوگی، لیکن ان کو بھی پیسہ دینے والے وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس پیسہ ہے، اور چین کے پاس سب سے زیادہ ہے، کچھ ایران اور ہمارے پاس بھی تھوڑا بہت نکل آئے گا، شاید ہو سکتا ہے سعودی عرب دے دے کچھ پیسہ۔ ابھی تو نئی ایک ہوگی، میرا اپنا خیال ہے کہ امریکہ نے بھی پیسہ پورا بند نہیں کرنا، کیونکہ وہ بھی ایک لیوریج رکھنا چاہتے ہیں۔ یورپ والے تو ضرور کچھ نہ کچھ رکھیں گے، چاہے وہ ڈیولپمنٹ ایڈ کے طور پر دیں یا اس کے بعد کسی اور زمرے میں یا ٹریڈ میں دیں، کیونکہ افغانستان کی چھوڑیے، اس سارے ابھی خطے کی بات ہونی ہے، ابھی افغانستان کی پرانی تاریخ ہو گئی ہے، ابھی جو اس خطے کی بات اس لیے ہونی ہے کہ نئی جو پوزیشننگ ہو رہی ہے وہ افغانستان کی وجہ سے نہیں ہے، وہ ہے چین اور امریکہ کی رائیولری کی وجہ سے۔ اس کو کچھ لوگ نیو گریٹ گیم کہہ دیں گے، مجھے بھی وہ ٹرم کافی پسند ہے، لیکن انفلوئنس کے لیے جو یہاں جنگ ہونی ہے وہ تو اس علاقے کی جو اکنامکس اور جیو اسٹریٹجک ویلیو ہے نا، صرف منرلز نہیں ہے، اسٹریٹجک ویلیو بھی ہے، اور خاص طور پر جو پولیٹیکل یہاں پر بنتا ہے، یہاں پر ایک بہت بڑا کھچڑی بنتی ہے، تو پاکستان
افغانستان، سینٹرل ایشیا، یہ ایران وغیرہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ ملک ہسٹری میں بھی نہیں تھا، مکندر کے زمانے میں بھی نہیں تھا، اور ابھی تو بہت ہی ثابت ہو گیا کہ بہت خاص ہو گیا. اور یہاں پر لڑائی ہونی ہے اصلی، شاید فوجی لڑائی نہ ہو، سیاسی ہو، معاشی ہو، لیکن یہ جو لڑائی ہونی ہے اس کے اندر افغانستان، پاکستان، ایران، چین، رشیا، میرا خیال ہے ایک سائڈ پر ہوں گے. میرا اپنا یہی خیال ہے. ہندوستان غالباً غلط سائڈ پر ہوگا، لیکن لگتا یہی ہے. تو یہاں پر افغانستان کو پیسہ ادھر سے نہیں چاہیے ہوگا. افغانستان کو اس پوری جو سی کولیشن ہے بڑی، اس بڑے جو گروپ آف کنٹریز ہے، اگر وہ اس کا حصہ ہے تو میرا خیال ہے ان کا اور ہمارا اور چین وغیرہ کا سب کا معاشی جو ہوگا، دلچسپی آپ نے پیسے کی بات کی نا، وہ اکٹھا ہو جائے گا. اسی لیے تو سی پیک بنتا ہمارے ہاں بھی، ان کے ہاں بھی، یا بیلٹ اینڈ روڈ جو بنتے اسی لیے ہے نا، تاکہ ہماری انٹرسٹ جو ہے اکنامک، پولیٹیکل، اسٹریٹجک کمبائن ہو جائے. یہ ہوتی ہے عقل مندی. کون سے ملک اس وہ صحیح کھیلیں گے اور کون سے غلط کھیلیں گے، یہ بڑا مشکل سوال ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ افغانستان اور ایران بہتر کھیل جائے یہ والا پلاٹ، ہم شاید نہ اتنا کر سکیں، کیونکہ ہمارے ہاں تو ہمیشہ سے وہ رہی ہے نا کہ امریکہ نہ کھائے ناراض ہو جائے. ہمارے ایلیٹ کے لیے ہوتا ہے، لوگوں کے لیے نہیں ہوتا، ایلیٹ کے لیے ہوتا ہے. تو وہ اسی لیے آپ کو بعض دفعہ کنفیوز کر دیتے ہیں اپنی بات میں. اچھا سر، آخر میں 2-3 کوسچنز میں پھر اجازت چاہوں گا اس کے بعد. تو سر ایک تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، اور ایئر مارشل اصغر خان بھی کہا کرتے تھے، کہ ڈیفنس پریپیئرڈنیس کو افیکٹ کیے بغیر ہم 20% کے قریب ڈیفنس بجٹ کم کر سکتے ہیں. اور دوسرا سر، پرکس اینڈ پریویلیجز جو ہیں ملٹری آفیسرز کے انڈیا میں اور پاکستان میں، ان کو کیسے کمپیئر کریں گے آپ؟ وہ ٹھیک کہتے تھے. کئی بچوں میں مجھے ایئر مارشل صاحب سے اتفاق نہیں تھا ہوتا. ان کا طریقہ تھا نا، جیسے ایئر فورس والے ہیں، ہوا میں رہتے ہیں، ان کے لیے یا ایک چیز بلیک ہے یا وائٹ ہے، یا اوپر ہے یا نیچے ہے، یا اڑ رہے ہیں یا کریش ہو گیا. یہ لوگ کھڑک کے کر کے بات کر دیتے تھے، سارا الزام ایک پر لگا دینا. لیکن یہ بات صحیح کہہ رہے تھے وہ، کہ بغیر اپنی کمبٹ پوٹینشیل کو افیکٹ کیے ہوئے ڈیفنس بجٹ اس لیے کم ہو سکتا ہے کہ بہت پیسے ضائع ہوتے ہیں، سارے اسٹیبلشمنٹ ضائع ہوتے ہیں. ہماری جو سی ویسٹفل جو آرگنائزیشن ان میں ہوتا ہے، پکس پریویلیجز واقعی جو سی ہیں ایسے ملک کو زیب نہیں دیتا کہ ہم اپنے جو ہیں اب ہائر ایچلانس کے لوگ، ان کا اتنا خیال رکھیں. تو یہ تو بات وہ ٹھیک کر رہے تھے. ہندوستان اور پاکستان کے مقابلے میں یہی بات ہوتی ہے کہ وہاں پر اتنا نہیں ہے ان لوگوں کو ملا ہوا کہ وہ کھل کھیلیں، جو مرضی کر لیں، جتنے مرضی پلاٹ لے لیں، جتنے مرضی ٹھیکے لے لیں، جتنی مرضی ان کو بعد میں وہ مل جاتی. یہ ان کے نہیں ملتا. ان کو تو چھوڑیے، انگریز جو یہاں پر ریٹائر ہوا تھا، ڈیوڈ رچرڈ 4 سال سے ریٹائر ہوا، اس کا ہوا، وہ بعد میں مجھے ریٹائرمنٹ کے بعد کہتا ہے I have to work hard, I have to earn my living. میں کسی کو ایڈوائز کروں گا، کسی کمپنی کے ساتھ بنوں گا، کہیں لکھوں گا، پڑھوں گا، کتابیں لکھوں گا، only then I can make my ends meet. تو ہمارے ہاں ذرا لوگ وہ ایسے موقع پر ریٹائرمنٹ کے بعد، میں انکلوڈیڈ، ہمیں کافی سہولت مل جاتی. تو یہ آپ کن جنرل کی بات کر رہے ہیں جی؟ کہاں کے جنرل تھے یہ؟ ڈیوڈ رچرڈ ہیں، جو کہ یہاں پر افغانستان میں انہوں نے افغانستان، اوکے. تھے، لیکن اس کے بعد چیف آف جنرل اسٹاف رہے ہیں. جو نمبر 1 جو پوزیشن ہے وہ بھی انہوں نے ہولڈ کی ہے. اور وہ اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد مجھ سے بات کر رہے تھے. 2014 میں ایک کانفرنس ہوئی تھی آکسفورڈ میں، یہ افغانستان کے بارے میں. تو وہاں پر انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی وہ تو بڑا کام، مجھے تو بڑا کام کرنا پڑتا ہے. آل رائٹ. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں جو یہ کمپلینٹ آتی ہے کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں انٹرنل میٹرز میں پالیٹکس میں انٹرفیئر کرتی ہیں، تو انڈیا میں تو کوئی ایسی وہ کمپلینٹ سننے میں نہیں آتی. اور یہ بھی ہوا تھا کہ پرائم منسٹر ڈسائی نے را کو، کہتے ہیں جی کہ را کو بالکل ڈیسیمیٹ کر دیا تھا، اتنے زیادہ آپریشنز ان کے بند کر دیے تھے. تو پھر بھی وہاں پہ یہ الزام نہیں لگا کہ یہ غدار ہے اور یہ اینٹی اسٹیٹ ہے، یا وہ کہتے تھے ہمارے یہاں جیسے کہتے ہیں جی سیکورٹی رسک ہے؟ یہاں پر بھی اس لیے تو الزام کسی پر بھی نہیں لگے گا اگر وہ کہے کہ جی آپ اپنا انٹیلیجنس کا اسٹرکچر ٹھیک کریں. ہمارے ہاں الزام کسی اور وجہ سے لگ جاتا ہے کیونکہ آپ کو بندہ پسند نہیں آیا. لیکن اگر کبھی کوئی کہے گا کہ جی آپ اپنا اسٹرکچر ٹھیک کریں، 5-6
रिपोर्ट्स लिखी जा चुकी हैं इंटेलिजेंस रिस्ट्रक्चर के बारे में, और उनके जो ऑथर थे कॉर्नेलियस थे, साहबजादा याकूब थे, ये चीफ मार्शल जुल्फ़िकार थे, कभी किसी ने उनको ये नहीं कहा कि ये गद्दार लोग हैं, क्योंकि उन्होंने सबने तकरीबन यही कहा कि हमारा तरीका बेहतर हो सकता है, आप जरा इसमें रिफॉर्म लाइए। सिर्फ रिफॉर्म लाते वक्त मैंने बताया ना क्या मसला हो जाता है, वो तो हो जाता है। लेकिन ये जो है, आपने जो पहली बात की कि वहां पर नहीं लगता, वहां पर इंटरफेरेंस वाकई कम होती। हमारे यहाँ इंटरफेरेंस खास तौर पर जब फौज रूल कर रही हो डायरेक्टली, तो उस वक्त ये इंटेलिजेंस एजेंसीज को ये काम मिल जाता है, जो मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी है। लेकिन ये भी मैं अपनी किताब में भी लिख चुका हूँ, कई दफा कह भी चुका हूँ, हम अपना जो प्राइमरी रोल है वो तो बड़ा अच्छा कर लेते हैं, ये तो हमारा रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। लेकिन जब ये काम मिलता है ना सियासी, ना ट्रेनिंग होती है ना समझ होती है, और बॉस को खुश करने के लिए हम कुछ ना कुछ कर देते हैं, कभी सियासी पॉलिटिकल इंटेलिजेंस हमारी अच्छी हुई नहीं। अच्छा सर, आखिर में ये बताइएगा कि कुलभूषण यादव का केस अब किस स्टेज पे है, कि क्या उसको हमने मिस हैंडल किया या हमने उसको अच्छी तरह हैंडल किया, कैसे देखते हैं आप इसको? मिस हैंडल किया जी, मिस हैंडल किया। इंटेलिजेंस वाले इस तरह के जो लोग आ जाते हैं आपके हाथ, आप उनके लिए वो आप दुकान नहीं चमकाते, आपने उससे इंफॉर्मेशन ले ली, आपने उसका नेटवर्क दराहत कर लिया, उसके बाद बात होती है कि हाँ जी हमारे पास कुलभूषण यादव है। उससे पहले लोगों को पता भी नहीं लगता, और जब उस वक्त पता भी लगता है तो अपने दूसरों को बता देते हैं कि देखो तुम्हारा कर्नैल है हमारे पास, याद रखो। तुमने हमारे 5-6 बंदे पकड़े हुए हैं जिनके ऊपर इतने बड़े चार्जेस भी नहीं हैं, लेकिन अगर हैं भी तो ये तब मिलेगा आपको जबकि आप मेरे 10 बंदे वापस करोगे। इतना आपके पास प्रेशर जब कैच होता है, आप उसको फिर, और ये इंटरनेशनली गुड प्रैक्टिस में कह सकते हैं कि ऐसे होता है। ये नहीं होता कि आपने उसके बाद जब इतना हाइप अप कर दिया पिछले 5-6 साल में, अभी वो गले में फंसा हुआ है, उसको अगर फांसी दे दें तो हमारे 8-10 पदे जो जिनको हम बचा सकते हैं उसको लिए मुश्किल हो जाएगा। इसको अगर छोड़ दें तो यहाँ शोर पड़ जाता है, क्योंकि जो सबसे अच्छा सोल्यूशन है कि आपने क्या कि जी इसने कर लिया है, हमने सब कुछ देख लिया है, हम इसकी जगह अभी वापस करेंगे और लेंगे अपने 8-10 बंदे, क्योंकि उनमें से ज्यादा बंदे उन्होंने वैसे ही पकड़े या सही पकड़े हुए, उसकी बात नहीं होती। एक वैल्यूएबल एसेट आपके पास होता है, आप उससे ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हाउ टू मिल्क इट, नॉट कि उसको आप फांसी लगा दे तो उससे तो कितना, हमें तो मुझे कोई फायदा नहीं है, सिवाय इसके कि हमें वो 8 जो मैं बंदे कह रहा हूँ हमारे बंदे वहां पर है, कुछ हम नहीं भेजे होंगे, अगर उनको हम वापस ला सकते हैं तो वो ही बेहतर होता है। अच्छा सर, अभी जनरल असलम बेग की किताब आई है, आपने देखी होगी, वो इख्तदार की मजबूरियां या कंपल्शंस ऑफ पावर। उसमें उन्होंने दूसरी चीजों के अलावा ये लिखा कि हमने 65 की जंग और 71 की जंग प्रॉपर प्लानिंग के बगैर लड़ी। और सर जनरल महमूद ने भी 65 की जंग पे एक किताब लिखी थी जिनमें उनको पूरी एक्सेस दी गई, फिर कहा गया कि उस किताब को विड्रॉ कर लिया गया। तो क्या एक मिलिट्री का एक सीनियर बंदा वो किताब लिखता है तो उसको भी विड्रॉ कर लिया जाता है, तो ये तो बड़ी तशवीशनाक बात नहीं है? हाँ है, बिल्कुल है। इतनी हिम्मत हो, इतना हौसला हो कि जी हमने ये काम किया था, इसके अंदर ये गलतियां हुई थी और अभी इस गलतियों को वो ना दोहराए तो बेहतर होगा। लेकिन इस तरीके की बात और खुद रिसर्च, और इन लोगों ने, जिन लोगों ने महमूद की किताब तो मैंने अच्छी तरह से पढ़ी थी, बेग साहब की किताब मैंने नहीं देखी है, लेकिन अगर ये बात उन्होंने कही है कि जी हमने बगैर प्लानिंग के 2-4 इतनी बड़ी बात किया, तो ये मैं यहाँ पर जरूर मान सकता हूँ कि वाकई जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है ऐसे मौके पर, उसमें तो काफी खामियां थी, उसमें भी थी, कारगिल में भी थी। लेकिन जो ज्यादा जरूरी बात यह है कि जो लोग उसके बाद क्रिटिसाइज करते हैं, उसके बाद उनका किताब रोकना, उनको वो गला दबाना, वो तो ठीक नहीं होता। सही। अच्छा सर, ईस्ट पाकिस्तान में आपका क्या अंदाजा है कि कितने लोग मारे गए थे? जनरल टिक्का खान ने तो कहा था जी 35,000 लोग मारे गए, और इंटरनेशनल जो हैं, जो रिसर्चर्स हैं, वो 3 लाख का फिगर देते हैं। और मुजीब जनरल अपना मुजीब साहब ने
بنگلہ دیش کے جو بانی تھے انہوں نے تو 3 ملین کا فگر دے دیا تھا. اس پہ کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ لاکھ کہنا چاہ رہے تھے شاید, ان کی انگریزی اتنی اچھی نہیں تھی تو انہوں نے 3 ملین کہہ دیا. اور پھر جو ہے ان کی جو ہسٹوریوگرافی ہے وہ 3 ملین ہی کوٹ کرنے لگی. تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ ماشاءاللہ یو آر اے تھنکنگ جنرل. ہاں انہوں نے ایگزیجریٹ ضرور کیا. میرے لیے سب سے جو اتھینٹک اسٹڈی ہے وہ نیتا جی کی ایک ڈواسی, کیا نام تھا اس کی کتاب کا نام بھی مجھے ابھی اس وقت جیل سے نکل رہا ہے, سائلنس. ڈیڈ جی ریکننگ ہے وہ شرمیلا بوس کی. نہیں, وہ جی بہت اچھی کتاب, بہت اعلیٰ کتاب. اس کے اندر فگرز ہیں وہ زیادہ قریب ہوں گے حقیقت کے. اور یہ 3 ملین یا 3,33,000 اس کی لڑائی میں پڑنے کے بجائے میں کہوں گا کہ کہیں پر آپ کو پریکٹیکلی دیکھنا ہوگا. اور اس خاتون نے یہ دیکھتے ہوئے کہ کیا اس کی اوریجنل نیشنلٹی ہے اور کیا اچھی ریسرچ کی ہے, تو اس کو مانا بھی جاتا تھا کہ بھئی وہ فیئرلی گڈ اسکالر. یہ اسٹیفن کوہن نے اس کا تو مجھے بتایا, جو کہ ہمارا بڑا ایکسپرٹ ہے, دیٹ شی از اے گڈ اسکالر. تو اس نے ریسرچ کی اور اس سے نتیجہ یہ جو آپ کو ثبوت چاہیے وہ یہ ہے کہ اس کے اپنے ملک کے لوگ اس سے ناراض ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی بات کی اور آپ کے اپنے اسٹیبلشمنٹ ناراض ہو رہی ہے, اس کا مطلب ہے آپ نے کوئی اچھی بات کر دی ہے, آپ نے کسی کے وہ دم پر پیر رکھ دیا. لیکن سر ان پہ بنگلہ دیش میں بھی بہت کرٹیسزم ہوا ہے. کچھ ہاں ایسے جرنلسٹ جو 71 میں وہاں تھے, ایسٹ پاکستان میں تھے, انہوں نے بھی کافی اس کو کرٹیسائز کیا ہے. تو بہرحال پاکستان میں انٹرسٹنگلی وہ سب سے پاپولر کتاب بن گئی ہے ایسٹ پاکستان پہ. تو جی سر جی. آخر میں یہ بتائیے گا کہ آپ کی 2-3 مشورے 4 مشورے جو ہیں جو اسٹیٹ آف پاکستان کو آپ دینا چاہیں کہ کیسے حالات بہتر کیے جا سکتے ہیں, وہ کیا ہوں گے؟ مشورہ تب دینا چاہیے جب کہ کوئی خاص وجہ ہو اور جب کسی نے کچھ سننا ہو. تو اسٹیٹ آف پاکستان کو تو میں کوئی مشورہ نہیں دوں گا, لیکن جو میری اپنی اسیسمنٹ ہے وہ میں دیتا رہتا ہوں. آپ کے پروگرام میں بھی میں نے دے دی کہ مسائل ہیں کیا. اور یہ اگر ایک جس طرح میں نے کہا نا کہ اگر وہاں پر یہ نیتا جی کی جو نواسی ہے, اگر اس پر کی وجہ سے وہ لوگ ناراض ہوئے ہیں, تو ججمنٹ آپ یہ کیجئے کہ کون آدمی ہے, کہاں سے آیا ہے, اور کون لوگ اس سے ناراض ہو رہے ہیں. اگر میرے فوجی ہونے کی وجہ سے میں اگر کہہ دوں کہ دیکھیے کچھ ہمارے ہاں ہے مسائل رہے ہیں فوج کے شاید طاقت میں یا اقتدار میں رہنے کی وجہ سے, تو ایک تو اس کے اوپر کان دھریے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک فوجی آدمی کہے کہ جی سب سے زیادہ ضروری چیز ملک کی سیکیورٹی کے لیے نہ فوجی طاقت ہے نہ معاشی طاقت ہے, یہ ایک سوسائٹل جو ہوتی ہے نا اس کے اندر اگر آپ پیدا کر دیں نا کہ سوسائٹی میں اتنی جان ہو. آپ نے کہا نا کہ لوگ بات کر سکتے ہیں, لوگ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں, کتاب لکھ سکتے ہیں. جب یہاں پر آپ لے آئیں تو اس سے چارج ٹھیک ہوگی. امریکہ سے معاہدہ کر کے یا زیادہ ویپن خرید کر یا معاشی ترقی کر کے, یہ ساری چیزیں بڑی اچھی ہوں گی اپنی جگہ, لیکن ان کا وہ فائدہ نہیں ہوگا جس کو کہتے ہیں کہ دیر پا فائدہ نہیں ہو سکتا. دیر پا فائدے کے لیے آپ کو معاشرے طاقتور بنانا ہوتا ہے, اور معاشرے کی طاقت ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی یونٹس میں, لوکیلٹیز میں, کمیونٹیز میں, ڈسٹرکٹس میں. اور یہاں ہم ان کے قریب اس لیے نہیں جانے دیتے کیونکہ ہمارا انٹرسٹ جن لوگوں کا ہے وہ ہوتا ہے بڑے میکرو لیول کا, کیونکہ وہاں پر انہوں نے نوکری کرنی ہوتی ہے, وہاں پیسے بناتے ہو. ان کے لیے یہ آدمی جو ہے یا اس کی ویل بینگ یہ بہت مشکل سے آتی ہے, اور اس کے لیے اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے جب یہ کام کرنا ہو. سر ابھی جیسے کتابوں کی بات ہو رہی ہے تو سر ہمارے ہاں کوئی ایسا بندہ ہے, 22 کروڑ کا ہمارا ملک ہے, کوئی ایسا بندہ ہے جس کو ہم کہہ سکیں یہ انڈیا پہ ایکسپرٹ ہے, یا اس نے کوئی انڈیا پہ کتابیں لکھی ہیں, کوئی ریسرچ پیپرز لکھے ہیں, تو یہ ایکسپرٹیز کیوں ہم ڈیولپ نہیں کر پائے؟ کیونکہ ایک طرف ہم کہتے ہیں جی انڈیا بہت اہم ملک ہے, ایگزسٹینشل تھریٹ ہے ہمارے لیے, لیکن ایکسپرٹیز کوئی نہیں ہے اس کے بارے میں. کم ضرور ہوگی, لیکن یہ کہنا کہ نہیں ہے یہ تو مجھے نہیں کہنا چاہیے, اس لیے کہ مجھے یہ پتا ہے. انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز کے اندر ہوتے تھے پروفیسر خالد محمود ہوتے تھے, بشیر صاحب ہوتے تھے, یہ بڑے اچھے انڈیا واچرز تھے. انہوں نے چیزیں بھی ان کے متعلق جج اسسمنٹ بھی اچھی کی, کتابیں بھی ضرور اچھی لکھی ہوں گی, لیکن بہت کم ہے. یہاں پہ مانتا ہوں کہ اتنا نہیں ہوتا, لیکن یہ آپ اس کے اوپر نہ صرف کنفائن کیجئے. ہماری کو ٹریڈیشن بن گئی ہے ان پڑھی کی
اسلام کے اوپر سب سے اچھی کتابیں نان مسلم نے لکھی ہیں. کشمیر کی سب سے اچھی ڈیفenس اروندھتی رائے کرتی ہے. پیلسٹائن کے لیے جو ہوتا ہے مقدمہ, اس کو لڑنے کے لیے میں نے دیکھا ہے کہ 2-4 جوز اتنا اچھا کام یا بات کر دیتے ہیں کہ ہم سے نہیں ہوتی ہے. یہ کئی مسئلہ کئی اور ہے, یہ صرف پاکستانی یا فوجی مسئلہ نہیں رہا. سر آپ نے پروفیسر خالد محمود کی بات کی, میں بھی ان کے ساتھ کولیگ رہا مسلم اخبار میں, تو وہ واقعی بڑے ایکسپرٹ تھے انڈیا پہ, لیکن ان کی وفات کو بھی تو بہت عرصہ ہو گیا. جی اس ہاں, کے بعد تو کوئی بندہ نہیں ہے جس کو ہم کہہ سکیں کہ انڈیا پہ ایکسپرٹ ہے, یا جس نے 5-6 کتابیں لکھی ہیں, 50 پیپرز لکھے ہیں, یا وہ انڈیا کے ان کو جانتا ہے, اکانومی کو جانتا ہے, ان کے پولیٹیشنز کو جانتا ہے, انٹلیکچوئلز کو جانتا ہے. اس طرح کا تو ایکسپرٹیز کوئی نہیں ہے نا سر. جی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. میں نے اس کے بعد سنا بھی نہیں ہے. میں نے شاید ہو سکتا ہے میں نے دلچسپی نہ لی ہو, یا میرا خیال ہوگا شاید کوئی اور بن گئے ہوں گے, لیکن میں نے بھی سنے نہیں ہیں. ایسے لوگ تو ہیں بہت کم. اور مجھے دفعہ مجھے بتایا جاتا ہے کہ جی ایک نئی کراپ تیار ہو رہی ہے, کیونکہ اتنے تھنک ٹینک بن گئے ہیں, وہاں ریسرچ اسکالر آتے ہیں, تھوڑا بہت پڑھائی لکھائی کا شوق پڑ گیا ہے, اور انڈیا ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹس کھل جاتے ہیں, انسٹیٹیوٹ آف اسٹڈیز میں کھل گیا. کیا یہ لوگ وہاں تک پہنچا لیں گے ہمیں جہاں پر ہم چاہتے ہیں؟ شاید اوور اے پیریڈ آف ٹائم بلڈ اپ ہو تو شاید ہو ہی جائے, ٹھیک ہو جائے, لیکن میں اس کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل نہیں جانتا ہوں. اس میں سر میرا خیال ہے ایک مسئلہ تو انٹلیکچوئل فریڈم کا بھی ہے. جیسے آپ نے شروع میں بات کی کہ ہر بندہ یہ سوچتا ہے پتہ نہیں یہ میں نے بات کی تو ریڈ لائن کراس نہ ہو جائے, یہ بات کر دی تو ریڈ لائن کراس نہ ہو جائے, تو وہ پھر سر ایکسپرٹیز بھی ڈیولپ نہیں ہونے دیتا, یہ خوف جو ہے نا. یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل, ہاں بالکل صحیح ہے. انٹلیکچوئل فریڈم کی تو کوئی اس کا تو کوئی بدل ہے ہی نہیں. آپ کو کہنا ہوگا کہ اگر آپ نے اس بارے میں بالکل ہی ایک وہ کی بات بھی کر دی اور ہمیں بالکل پسند آئی, تو پھر بھی آپ کا حق ہم مانیں گے. آپ کی بات ہمیں پسند آئے یا نہیں, لیکن آپ کا حق مانیں گے. وہ ہے نہیں ہے. ٹالرنس اس کو کہا جا سکتا ہے نا. ہر قسم, کئی قسم کی ٹالرنس ہے نا. ایک تو مذہبی ٹالرنس ہو گئی, سیاسی ہو گئی. سیاسی جو انٹالرنس ہے وہ تو آپ ہر روز دیکھتے ہیں, اور ایک دوسرے کے جیسے پیچھے پڑے ہوتے ہیں. لیکن یہ واقعی یہ دماغ میں انٹلیکچوئل فریڈم تبھی آتی ہے کہ آپ کو اپنے آپ پر ذرا تھوڑا سا اعتماد ہو کہ میں اپنا دفاع کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں. پھر آپ سنتے ہیں. لیکن آپ کو اگر پتا ہو کہ میں خالی ہوں, میں نے تو صرف بالکل میں نے ایک وہ خالی نعرہ مارنا ہے, اور دوسرا بندہ یہ نہ ہو کہ کوئی اپنا آرگومنٹ لے کے آ جائے, پھر میں کیا کروں گا؟ پھر آپ کہتے ہیں چپ ہو جاؤ, خبردار یہ بات کی, بڑے کی بات کو سن کر آگے سے آرگومنٹ نہیں کرتے ہوتے. وہ کہا جاتا ہے اتنے نالائق ہیں ہمارے لوگ کہ جس چیز کا پتہ نہیں اس کے متعلق مت بات کرو. حالانکہ یہ اتنی بڑی کنٹراڈکشن ان ٹرم ہے. جس چیز کا مطلب نہیں پتا ہوتا وہ تو اس نے کرنی ہے بات, تبھی جا کر اس کو پتہ لگے گا نا. تو یہ ہمارے ہاں ہے جو کئی ڈیفیشنسیز ہے, لیکن یہ جو آپ نے کہا یہ سب سے بڑی ڈیفیشنسی ہے. ایک اپنے دماغ کو اتنا سکیڑ دینا اور کہنا کہ میں بالعقل کل میں ہوں, اس کے علاوہ کسی کو نہیں پتا. اور دوسری طرف وہ جو عقل مند آدمی کی آپ نے بتا دی نا تعریف کیا تھی, وہ تو کہتا ہے جی بس تھوڑا سا پتا ہے, زیادہ مجھے پتا بھی نہیں. یا اس میں سر ایک اور بات جو بڑی ریلیونٹ ہے کہ انڈیا کا امبیسڈر جو ہوتا ہے اسلام آباد میں, وہ کسی تھنک ٹینک میں, کسی یونیورسٹی میں اس کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی, ود ا فیو ایکسیپشنز. این ڈی یو میں وہ ایک آدھ دفعہ گئے ہوں گے, لیکن جو پاکستانی امبیسڈر ہے وہ اتنے زیادہ تھنک ٹینکس میں جاتے ہیں, یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں. مطلب کوئی پاکستانی امبیسڈر ایسا شاید ہی ہو جو جواہر لال نہرو یونیورسٹی نہ گیا ہو, اور میرے علم میں نہیں ہے کہ پچھلے 25-30 سال میں کوئی انڈین امبیسڈر کو اجازت دی گئی ہو قائد اعظم یونیورسٹی میں جانے کی. تو یہ ہمارے ہاں ایک سینس آف انسیکیورٹی کیوں ہے؟ ہارون, میں نہیں جانتا ہوں اس کے بارے میں جی. اس کی وجہ کیا ہے, کون سی پالیسی ہے جو کرتی ہے؟ کیونکہ آپ نے این ڈی یو کا تو ذکر کیا, وہاں تو واقعی ٹریڈیشنلی یہ لوگ آیا کرتے تھے. پھر جو تھنک ٹینک بنائی ہے جو آج کل اس کا نام اپری ہے, یہاں پر ہم انوائٹ کرتے تھے. میں بھی کچھ عرصے کے لیے ایسوسیٹڈ تھا. امریکن امبیسڈر کو, انڈین امبیسڈر کو, اس طرح کے لوگوں کو بلایا کرتے تھے کہ آئیے بات چیت کریں. کون سا موقع آیا, کس موقع پر ہم نے ان کو منع کرنا شروع کر دیا, یہ بھی مجھے اب یاد تو نہیں ہے بالکل. ایک یہ جو جس ریجنل اسٹڈیز والی کی میں بات کرتا ہوں, یہ تو آج سے کوئی 10 سال پہلے ہم نے وہاں پر بلایا گیا جہاں بشیر صاحب تھے, آپ نے خالد محمود صاحب, جی کون تھا اس وقت یہ بھی مجھے یاد نہیں ہے, لیکن
میرا تعلق نہیں تھا, لیکن میں صرف وہاں پر ایک ڈسکشن کے طور پر آیا تھا. انڈین ایمبیسڈر کو بلایا گیا تھا یہاں پر, میرا خیال ہے پال کے کیا نام تھا ان کا. تو اگر کوئی پالیسی نئی بن گئی ہے تو ابھی اس کا علم تو نہیں ہے, لیکن ہے نہیں ہے, ٹھیک نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ سر, بہت آپ نے مجھے ٹائم دیا اور بہت تھاٹ پرووکنگ باتیں کی. تو اسی کے ساتھ میں اپنے ویور سے اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں, اس امید کے ساتھ کہ انڈیا پاکستان کے ریلیشنز کچھ بہتر ہوں اور دونوں ملکوں کے جو غریب عوام ہیں وہ سکھ کا سانس لیں اور ان کی زندگیاں بہتر ہو سکیں, اور افغانستان کی سچویشن بھی بہتر ہو اور وہاں امن آئے, اور اس پورے خطے کے لیے خوشحالی کا دروازہ کھلے. خدا حافظ. شکریہ.